السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 16واں پارہ ہے اور سورہ طٰہٰ ہے۔ آیت نمبر 91 سے لے کر 100 تک یہ 10 آیات پہلے تلاوت کروں گا، پھر ان کا ترجمہ سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم زلوا ألا تتبعاني فعصيت أمري قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدٌ لَن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين، بولے ہم برابر اس پر لگے رہیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف لوٹ آئیں۔ پیچھے دیکھیں، سامری نے جب بچڑا بنایا نا، اس میں آواز آتی تھی، تو ہارون علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ تو ہماری بات سنتا ہے، نہ ہماری بات کا جواب دیتا ہے، نہ نفع نقصان کا مالک ہے، یہ کیا ہے؟ تمہارا معبود نہیں ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہارون نے کہا اے میری قوم، یا قوم انما فتنتم بہ، تم بہہ گئے اس پر، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، میری راہ پر چلو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میری بات مانو۔ یہ پچھلی جو ہے 10ویں آیت میں نے تلاوت کی ہے ترجمے کے ساتھ۔ اب دیکھیں 11ویں آیت، قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، کہنے لگے ہم اس وقت تک برابر اس پر ہی لگے رہیں گے، شرک سے باز نہیں آئے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے ہارون کس چیز نے تجھ کو روکا جب تم نے ان کو دیکھا کہ وہ بہک گئے ہیں؟ الا تتبعانی، تو میرے پیچھے کیوں نہیں آیا؟ فعصیت امری، تو نے میرے حکم کو رد کیا ہے۔ قال یا ابن کہا اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی، نہ پکڑ میری داڑھی کو، ولا براسی، اور نہ میرے سر کو پکڑ، انی خشیت، میں اس چیز سے ڈرا، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں ان تقول، یہ کہ تو کہے گا کہ میں نے پھوٹ ڈالی ہے، مجھے تو کہے گا کہ تو نے پھوٹ ڈالی ہے بنی اسرائیل میں، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور یاد نہ رکھی میری بات۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا ہے تیری حقیقت؟ یا سامری، اے سامری،
قال فبصرت بما لم يبصروا به، کہنے لگا میں نے جو دیکھا اوروں نے وہ نہیں دیکھا. فقبضت قبضة من اثر الرسول، کہنے لگا میں نے ایک مٹھی وہ جو بھیجا ہوا تھا نا اس کے پاؤں کے نیچے سے میں نے اٹھا لی. فنبذتها، جو زیور اکٹھا کیا ان کو جلایا اس میں وہ ڈال دی. فنبذتها، اس کو میں نے ڈال دیا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح مجھے صلاح دی میرے نفس نے، مجھ کو میری جی نے. قال فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے دور ہو جا بے شک تیرے لیے زندگی میں ان تقول لا مساس، یہ کہ تو کہے لا مسات مت چھیڑو. اور جتنے تھے ماننے والے سب اس سے الگ ہو گئے اور یہ ذلت کی زندگی جیا. پھر وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدٌ لَن تُخْلَفَهُ، بے شک تیرے واسطے ایک وعدہ ہے ہرگز تو اس سے خلاف نہ ہوگا. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھ تو اپنے معبود کی طرف جس پر تو ہمیشہ ہر وقت تو اس پر ٹھہرا رہتا ہے. لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلا دیں گے. ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ، پھر ہم اس کو بکھیر دیں گے. فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اس کو دریا میں اڑا کر ہم پھینک دیں گے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا الہ وہی ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وسع کل شیء علما، فراخ ہے اس کا علم، ہر چیز اس کے علم میں فراخ ہے، یعنی ہر چیز اس کے علم میں سمائی ہوئی ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر یہ سارا واقعہ، جو یہ سارے احوال جو پہلے گزر چکے ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور تحقیق آیا تیرے پاس ہماری طرف سے پڑھنے کی کتاب. من اعرض عنہ، جس نے اس سے منہ پھیرا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، سو وہ اٹھائے گا دن قیامت کے ایک بوجھ. دیکھیں جو اللہ کا احکامات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے دیے کتاب دی، اس کو ماننا سب پر ضروری تھا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان پر ایک بوجھ ہوگا قیامت والے دن. وہ کتاب حجت ہوگی کہ اللہ نے نبی بھیجا، کتاب دی، تم نے اس کو کیوں نہیں مانا. تو میرے بھائیو، اسی طرح اللہ ذوالجلال نے ہمیں نبی بھی دیا، اور آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیے، اور پھر قرآن دیا. اور جس نے قرآن کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں پڑھا اور اپنے نبی کو نہیں ماننا، وہ کون سا راہ راست پر ہے؟ وہ قیامت والے دن یہ قرآن اس پر بوجھ ہوگا، نبی اس پر حجت ہوگا. اللہ کہیں گے تو میرے دین پر کیوں نہیں چلا؟ تیرے پاس محمد کریم بھی آئے، قرآن مجید بھی تیرے پاس لے کر آئے، تو نے نہ میرے پیغمبر کی مانی اور نہ میرے قرآن کو پڑھا اور اس کو مانا. تو میرے بھائیو، ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے محمد کریم نبی کو ماننے والے ہیں، تجھے ایک الہ ماننے والے ہیں، اور تیری کتاب قرآن پر عمل کرنے والے ہیں. یا اللہ جو سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم راستہ ہے، اللہ اس پر ہمیں چلا. اللہ شیطان کے ٹیڑے گندے راستے، شیطان کے جالوں سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھنا. اللہ ساری زندگی ہم زندہ رہیں، توحید پر رہیں، جب موت آئے تو پھر بھی توحید پر آئے. اللہ ہم سے اگر بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے، ہمیں معاف کر دینا، ہم تو تیرے بندے ہیں. اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری بات ماننے والے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ 10 آیات میں نے ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھی ہے. خود بھی پڑھیں، اور یہ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور فیس بک میں اور موبائل نمبرز میں، واٹس ایپ نمبروں میں شیئر ضرور کریں. یہ 91 سے لے کر 100 آیات تک آج میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہیں. اللہ ذوالجلال ہمیں معاف فرمائے اور ہماری اس کاوش اور محنت کو قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.